باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل فللہ الحجۃ البالغہ ولو شاء لہداکم اجمعین۔ قل فرما دیجئے فللہ پس اللہ ہی کی الحجت دلیل بالغہ مضبوط ہے یا بالغہ دلوں کو لگتی ہے۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ اور اگر وہ چاہتا البتہ ہدایت دیتا اجمعین تم سب کو۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ اجمعین پہ بات کرنی ہے۔ کائنات کے ہر انسان کو ملنے والی ہدایت صرف پروردگار عالم کی چاہت کی دوری پر تھی۔ کیوں نہ چاہا اس نے؟ انبیاء کرام کی بعثت، کتابوں کا نزول، معجزات کا وجود، اگر اللہ فقط نوع انسانی کے ہر فرد کی ہدایت چاہتے نہ تو کسی بھی پیغمبر کو مبعوث کرنے کی بھی ضرورت پیش نہ آتی۔ سال ہا سال پیغمبروں کی محنتیں، قوموں قبائل کی طرف سے آنے والے دکھ، ذہنی اور جسمانی اذیتیں، اتنا لمبا چوڑا جو رسولوں کا نظام قائم ہوا اور کتابیں نازل ہوئی، صرف اللہ اپنی چاہت ہی کر دیتے کہ میں نے کائنات کے ہر فرد کو ہدایت دینی ہے تو ہدایت مل جاتی کہ نہ ملتی۔ اس نے چاہا ہی نہیں۔ جب نہیں چاہا تو کتابوں کے نزول کے باوجود، معجزوں کے اظہار کے باوجود، پیغمبروں کی نرم اور میٹھی اور با اخلاق زبان اور تبلیغ کے باوجود لوگ ہدایت پر نہیں آئے۔ ہے نا سوال؟ چاہتا تو بات ختم ہو جاتی، لیکن اصل میں بات یہ ہے، اگر وہ کائنات کے ہر فرد کے متعلق ہدایت دینے کا فیصلہ کر لیتا گناہ کا وجود ختم ہو جاتا۔ بولتے جاؤ۔ نافرمانی کا وجود ختم ہو جاتا، بدکاری ختم ہو جاتی، شراب نوشی نہ رہتی،
سود نہ رہتا، قتل و غارت نہ رہتی، شرک نہ رہتا، نہ زمین کسی کے لیے پھٹتی، نہ پتھر کسی پر برستے، نہ بادلوں سے کسی کے لیے آگ نکلتی، نہ ہی زمین کو اوپر لے جا کر الٹا کر کے لوگوں کو برباد کیا جاتا، نہ ہی ملائکہ نعرہ لگاتے اور لوگوں کے دماغ پانی کی طرح بہہ کے نکلتے، نہ شکلیں بگڑتی، نہ انسانوں کو بندر بنایا جاتا۔ اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا، اللہ کی طاقت، قدرت اور اللہ کی قوت کا کسی کو بھی مظاہرہ نہ ہوتا۔ اب سمجھے ہو؟ پھر کس کو پتا تھا کہ ہمارا رب ابابیلوں سے ہاتھی مروا سکتا ہے؟ کس کو پتا چلتا؟ اور یہ کس کو پتا چلتا کہ پانی برسانے والے بادلوں سے وہ آگ نکال سکتا ہے؟ نہ گناہ ہوتا، نہ پیغمبروں کا تصادم ہوتا، تصادم نہ ہوتا تو خلیل آگ میں نہ ڈالے جاتے، ڈالے ہی نہ جاتے تو کسی کو کیا پتا چلتا کہ وہ آگ کو بھی گلزار کر سکتا۔ یہ سب کچھ ہوا۔ معجزوں کی ضرورت پڑی، کتابوں کی ضرورت پڑی، گندے معاشرے میں رہ کر صاف ستھرے لوگوں کے وجود کی ضرورت پڑی۔ معاشرہ بچیوں کو زندہ دفن کرنے والا، معاشرہ بدکاری کرنے والا، معاشرہ اپنے گھروں میں شراب کے مٹکے ذخیرہ کرنے والا، معاشرہ لڑائی اور جھگڑا کرنے والا، معاشرہ سودی لین دین کرنے والا، ان لوگوں کو عجیب لگتا تھا اتنا صاف ستھرا بندہ اس معاشرے میں پیدا ہو جائے۔ اللہ نے کیا، معجزوں کا قیام ہوا، پیغمبر کے ہاتھ میں لوہا موم ہوا، پیغمبر کا تخت ہوا میں اڑا، ہمارے نبی کی براق زمین سے عرشوں تک گئی، پہاڑ سے اونٹنی نکلی، آنکھوں کے سامنے اس نے بچہ جنا۔ یہ سارے کام ہوئے۔ اللہ کی قدرت کے مختلف نظارے وہ دیکھنے کو ملے۔ اور دوسرا رنگ میں اس آیت میں اختیار کروں تو پھر یہ ہے، نہ گناہ ہوتا، نہ اللہ کی گرفت ہوتی، نہ کائنات کے مالک و مختار کا کسی کو ڈر ہوتا۔ سن رہے ہو؟ نیکی ہی نیکی ہوتی، ہر بندہ برابر کا ہوتا، پیغمبروں کتابوں کی کائنات کو ضرورت نہ ہوتی، نہ قیامت ہوتی۔ سنیں، سمجھانے لگا ہوں، ہر بندے کی موت ہی قیامت ہوتی، نہ حشر و نشر ہوتا، نہ ترازو لگتا، نہ اعمال تلتے۔ تولنا کیا تھا؟ سب کے ایک جیسے ہی تو تھے نا۔ پھر کسی کے کم ہونے، کسی کے زیادہ ہونے، یہ ہونا ہی نہیں تھا۔ جہنم ہوتی کوئی نہ، ایک جنت ہی جنت ہوتی۔ پھر میں مجبور تھا کہ میں فجر پڑھوں، کیونکہ اس نے چاہت کر کے مجھے ہدایت دے کے میرا مزاج نماز والا بنا دیا تھا۔ پھر میں چھوڑ ہی نہ سکتا۔
پھر موت ہوتی، کہا جاتا یہ دروازہ داخل ہو جاؤ اور فلاں گلی ہے، فلاں مکان نمبر ہے تیرا، اتنا ہوتا۔ اس سے زیادہ کسی صاحب ایمان کا جنت کی نعمتوں میں پروٹوکول نہ ہوتا۔ اب کیا ہوا جو کہنے لگا ہوں، اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ گناہ کا وجود رکھا گیا، انسان کی طبیعت میں گناہ اور نیکی کی کیفیات رکھی گئی، ایمان کا بڑھنا کم ہونا رکھا گیا، گناہ کی لذت ظاہری رکھی گئی۔ راتیں چھوٹی تھیں، میں نیند قربان کر کے تہجد کے لیے اٹھا، راتیں بڑھ گئیں، میں نرم بستر گرم قربان کر کے تہجد کے لیے اٹھا۔ اب میں نے نیکی کو سلیکٹ کیا، کوشش کی نیکی کے لیے۔ اب یہ نہیں ہوگا وہ جنت ہے، وہ مکان نمبر ہے، جو جا کے داخل ہو جاؤ، بلکہ قرآن نے کہا ایسا نہیں ہوگا۔ فتحت ابوابها، تمہارے جانے سے پہلے استقبال کے طور پہ جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور جو ملائکہ کہتے تھے یہ فسادی ہے، وہی ملائکہ تمہیں سلامتیاں پیش کرتے ہوئے پروٹوکول کے ساتھ تمہیں تیرے محل تک پہنچا کے آئیں گے۔ یہ ہے نیکی کا صلہ۔ اگر آپ تسلی میں نہیں ہے نا، پارہ نمبر 24 کھولیں، سورت حامیم مومن والا صفحہ ہے، سورہ زمر، بالکل اپنے اختتام کو ہے۔ کھول لیا آپ نے؟ 5ویں سطر ہے صفحے کی۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، وہ لوگ جنہوں نے اپنا زمانہ دنیاوی زندگی کا اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچ بچ کے گزارا۔ وسیقہ، ان کا پروردگار ان کی جنت کے راستوں کی جانب رہنمائی فرمائے گا کہ یہ راستوں میں داخل ہو جاؤ۔ حتی اذا جاؤہا، جب وہ جنت کے راستوں پر پہنچیں گے اور دروازوں کے قریب پہنچیں گے، وفتحت ابوابها، ایسا نہیں ہوگا کہ انہیں دستک دینی پڑے کہ میں آ گیا، لہذا میرے لیے دروازہ کھولو۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ دروازے پہلے سے کھول دیے جائیں گے، استقبال کا ماحول بنا بنایا موجود ہوگا۔ وقال لهم خزنتها، ملائکہ میں عام فرشتہ ڈیوٹی کرنے والا نہیں، بلکہ قال لهم خزنتها، جنت کے ملائکہ میں جو ٹیم کا سردار ہوگا، سربراہ ہوگا، وہ آنے والوں کو کہے گا سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، طب تم، بڑی خوشی و مسکرات کے ساتھ، فادخلوها خالدین، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی بنائی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ دروازے پہلے کھلے ملیں گے، ملائکہ کی ٹیم استقبال پہ ملے گی، سربراہ بول کے استقبال کرے گا، سلامتیاں نچھاور کی جائیں گی، اور بندہ جب جا کے جنت کا نظارہ کرے گا
اپنے مکان و محلات کو دیکھے گا۔ وقالوا الحمدللہ، جنتی جنت میں داخل ہونے کے بعد اظہار کرے گا مولا تیری تعریفیں، لیکن میں یہاں پہ مانا کرنے لگا ہوں، ساری نعمتوں کے بعد جسے کبھی محلے دار نے پوچھا نہیں تھا کہ تیرا حال کیا ہے نا ایسے لوگ جنہیں کسی خوشی کے موقع پر کبھی محلے داروں نے دعوت نہیں دی تھی، پھٹے پرانے کپڑوں والا، غریب، مسکین، چہرہ اندر کو گھسا ہوا ہے کہ کھانے کو کچھ نہیں ملتا، اسے گھر کے بندے بھی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ اب اتنا پروٹوکول ہے کہ ملائکہ کا سربراہ اسے جی آیا نو کر رہا ہے۔ وقالوا الحمدللہ، ایسے لوگ جنہیں دنیا میں پروٹوکول دنیا والوں سے نہیں ملا تھا، وہ جنت کا پروٹوکول لے کر کہیں گے مولا تیری تعریف اتنی زیادہ کہ تو نے ہماری عبادتوں کی قدر کر لی ہے۔ جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا مل پا لیا۔ یہ تعبیر کر رہا ہوں، ترجمہ نہیں کر رہا۔ اور تعبیر غلط نہیں ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ سے بڑا قدردان تمہیں کوئی نہیں ملے گا۔ اس سے بڑی قدردانی کیا ہو سکتی ہے؟ میں ایک بار اللہ اکبر کہوں، وہ جنت میں درخت لگا دے، میں نمازیں 5 پڑھوں، وہ تعداد نامہ اعمال میں 50 کی لکھ دے، اس سے بڑی قدردانی اور کیا ہو سکتی ہے؟ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر ساری کائنات کو ہدایت مل جاتی، اللہ تعالی کی گرفت اور زبردست ہونے کی وصف پر پردہ پڑ جاتا، نہ جہنم ہوتی، نہ گناہ ہوتا، نہ سزا ہوتی۔ ابھی ایک بات اور بھی ذہن میں آ رہی ہے، وہ بھی کروں گا، بڑی توجہ سے سنیں، بڑے تھوڑے لفظوں میں سنانے لگا ہوں، ٹائم اتنا۔ قرآن میں ایک آیت بڑی معروف ہے نا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا تذکرہ بلند کیا۔ یہاں پر یہ بھی کہا جا سکتا ہے اگر سب کو ہدایت مل جاتی، گناہ نہ ہوتا، جہنم بھی نہ ہوتی، نافرمان بھی نہ ہوتے، حشر و نشر بھی نہ ہوتا، حساب و کتاب میں تاخیر بھی نہ ہوتی، سوا نیزے پہ سورج بھی نہ ہوتا، قومیں امت پیغمبروں کے پاس سفارش کی اپیلیں لے کر بھی نہ جاتی، قومیں پیغمبروں کے پاس سفارش کی اپیلیں لے کر بھی نہ جاتی، ہر پیغمبر اگلے پیغمبر کی جانب رہنمائی بھی نہ کرتا، ساری اگلی پچھلی قومیں ہمارے پیغمبر کے ساتھ سامنے سفارش کی اپیل لے کے بھی نہ آتی، نہ سجدہ ہوتا، نہ دعائیں ہوتی، نہ لوگوں کے لیے مغفرت کا اعلان ہوتا۔ میں نے گناہ کا وجود بنایا، جہنم بنائی، پکڑ دھکڑ بھی رکھی، نرمی بھی رکھی، سزا دینا بھی رکھا، رحم کرنا بھی رکھا، حشر و نشر بھی رکھا، عذاب کی تاخیر بھی رکھی، گرمی و حرارت بھی رکھی، امتوں کا پیغمبروں کے سامنے اپیل کرنا بھی رکھا، پھر ساری قوموں کا مل کے
آخری نبی کے پاس آ کے درخواست کرنا بھی رکھا۔ کیوں جی؟ تاکہ ساری قومیں درخواست کریں میرا نبی میرے عرش الہی کے سامنے سجدہ کرے۔ میں کہوں پیارے سر اٹھا، وہ اٹھائے، میں کہوں مانگ، وہ مانگے، وہ مانگے کم میں زیادہ دوں، تاکہ ساری کائنات کے سامنے میرے آخری نبی کا رتبہ بلند نظر آنا لگے۔ اچھا عذاب و ثواب ہوتے ہی نہ تو سفارش نہ ہوتی، سفارش ہی نہ ہوتی تو اشر میں ہمارے نبی کی بلندیوں کا چرچا ہو سکتا تھا؟ قطعاً نہ ہوتا۔ خاموشی سے لوگ ایک لائن میں لگے ہوتے، رش ہوتا اور جنت میں جا رہے ہوتے۔ سب کچھ ہو گیا تاکہ سارے پیغمبروں نے معذرت کر لی۔ جناب نوح پیغمبر نہیں، میں نہیں اپیل کروں گا۔ ابراہیم و اسماعیل ہم اپیل نہیں کریں گے۔ حضرت یعقوب، یوسف و یونس نہ جی ہم اپیل نہیں کریں گے۔ حضرت زکریا، یحییٰ و عیسیٰ ہم بھی اپیل نہیں کریں گے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات ہے، آخری امت نہیں صرف، یہ یاد رکھ لیں، آخری امت نہیں صرف، پہلی امتیں بھی اپیل لے کے آئی ہیں کہ دعا کریں حساب و کتاب جلدی شروع ہو جائے۔ دعا کی آپ نے، سجدہ کیا آپ نے، اپیل کیا آپ نے، کہا سر اٹھائیں، مانگیں، جو آپ مانگیں گے دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اب مانگنے لگے ہیں۔ دیکھیں دینے والے نے حد کیا کی، مانگتے مانگتے اعلان ہوا میرے پاک پیغمبر، مشرک کی معافی ہے کوئی نہیں اس کے سوا وہ بندہ جس کے جی میں رائی نہیں بلکہ آدھی رائی کے برابر بھی ایمان موجود ہے، میں اللہ آج اس کی بھی قسمت بدل کے جہنمی سے جنتی بنا دوں گا۔ سمجھے جی؟ اس لیے وَلَوْ شَاءَ، اگر اللہ چاہتا، لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، تم سب کو کیا دے دیتا؟ ہدایت دے دیتا۔ لیکن دے دیتا تو پھر اللہ کی رحمت کا پتہ تو چلتا، لیکن اللہ کی گرفت کا لوگوں کو پتہ نہ چلتا۔